اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام پاکستان کے ممتاز علماء کے ساتھ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا نہیں چاہتا۔ ڈوز اور ڈونٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے علماء سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں کیسا بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور کیسا، قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ ایسے بنو اور ایسے نہ بنو۔ ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں اور ہم تک قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم وحدت امت کے حوالے سے، باہمی اختلاف کے حل کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تھا، تمہارے دل جوڑ دیے۔ اور یہ پوری آیت ہمارے سامنے ہے جس کا آغاز ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے۔ خواتین و حضرات، انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ اس سے قبل یعنی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ علمی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف اور مخالفت میں کیا فرق ہے؟ میرے پاس پورا حق ہے اور آپ مکمل باطل، اگر کسی اور طرح آپ سوچتے ہیں یا آپ میرے ہم خیال نہیں ہیں، میرا اور آپ کا مکتب فکر اگر الگ الگ ہے، تو کیا اس طرح کے رویوں کی پذیرائی دین کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دین ہمیں کیا کیا سبق دیتا ہے، کون کون سے نکات کی تعلیم ہمیں کرتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے، سکھائیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام۔ آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین کے عہدے پر فائز ہیں۔ ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اختلاف کے آداب کے حوالے سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو دین ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور دین اسلام اصل میں بس ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم نے اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل فرمایا، اور مکمل فرما کے یہ بھی فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سبحان اللہ۔ میں نے جو چیز تمہارے لیے پسند کی ہے، جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اب اسلام اس دین کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو سکھا دیا، اس کا نام ہے دین۔ اور جب آپ اس کو انہی یعنی ماخذ کے اوپر رکھیں گے اور اسی اعتبار سے دیکھیں گے تو دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب اسی دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفہیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو جتنے اس کے مخاطبین ہیں ان تک جب دین پہنچا، تو ہر شخص کا فہم کا جو معیار ہے وہ بھی مختلف ہے، ہر شخص کی ذہنی سطح بھی ایک جیسی نہیں ہے، علاقائی جو اثرات ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے جیسے دین جغرافیائی طور پر اور زمانی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا، اس کے اندر کنٹیمینیشن آتی گئی، اس کے اندر ایسے آب و ہوا کے اثرات پیدا ہوتے چلے گئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک چشمہ جب پانی چشمے سے نکلتا ہے تو اپنے سورس سے نکلتے وقت وہ بالکل خالص ہوتا ہے، لیکن آگے آگے جیسے جیسے وہ چلتا جاتا ہے اس کے اندر اثرات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر خالص دین لینا ہو تو آپ کو واپس اسی سورس کے اوپر جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دین لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں تو ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم دین کے سورسز یا دین کی بنیاد سیکنڈری سورسز کے اوپر رکھتے ہیں تو اس میں پھر اختلافات بڑھتے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یوں اسلام کے اندر، دین کے اندر بھی اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر پیدا ہو گئے، اور ان مکاتب فکر کے اندر پھر اختلافات ایک ایک مسئلے کے اوپر اور مختلف مسائل کے اوپر اختلافات در اختلافات جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوئی میکانزم ایسا ہونا چاہیے تھا، اور ایسا کوئی میکانزم، ایسا کوئی چیز، کوئی بنیاد ہونی چاہیے تھی کہ جب کبھی بھی اختلاف پیدا ہو تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک پورا میکانزم یا ایک پورا طریقہ کار موجود ہو، اور اس طریقہ کار کے مطابق اس اختلاف کو حل کر لیا جائے۔ تو وہ میکانزم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو، تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور جو تمہارے اندر اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی چیز میں تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو واپس لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ گویا اختلافات تو موجود ہوں گے،
اور قرآن کی اس بات نے یہ بات واضح کر دی کہ قیامت تک اختلافات پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو حل کرنے کا ایک میکانزم قرآن نے دے دیا، تاکہ جب کبھی جس علاقے میں بھی جہاں کہیں اختلاف پیدا ہو، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اس میکانزم کو استعمال کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بنیاد آپ نے فراہم کر دی پروگرام کی۔ قبرستان واحد جگہ ہے جہاں اختلاف ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم سب انسان ہیں، عقل ہے ہمارے پاس، پڑھتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے، گفتگو کرتے ہیں، تو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف میں حسن ہوتا ہے۔ اختلاف کو علمی اختلاف ہونا چاہیے، کوئی ذاتی اختلاف یا مسلکی اختلاف جو ہوتا ہے اس کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً ایک انداز فکر گھر میں بھی لوگ رہتے ہیں، میاں کسی اور طرح سوچتا ہے، بیوی کسی اور طرح، بعض معاملات میں ہو سکتا ہے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، بہنوں میں اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات تو والدین کی جو آرا ہوتی ہیں اس سے بھی اولاد کو کبھی کبھار اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان کو برتنا، اس کے خیال کو ریسیو کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، سامنے والے کی بات کو پورا سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیمات، آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہ آپ نے کسی بھی شخص کی بات کو پورا نہ سنا ہو، توجہ کے ساتھ نہ سنا ہو، نہ ہی صرف یہ کہ بات سنتے ہوئے اس کی طرف غور سے نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سامنے والے کی بات کو اہمیت دینا، یعنی آداب گفتگو کے حوالے سے، اختلاف کے آداب کے حوالے سے جو بات آپ نے فرمائی، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن کریم کا حکم ہے، حرف آخر ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ کیا شاندار بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اگر تمہارے مابین کوئی تنازع ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ کیا ہم اس انداز سے چیزوں کو، افراد کو، مختلف مسالک کے نمائندوں کو، ان کے انداز فکر کو لے رہے ہیں؟ اصل میں جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخی طور پر بھی جو ہمارا اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اس کے اندر مختلف قسم کے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ یہ مکاتب فکر جو بنے، اور یہ صرف اور صرف سیاسی طور پر نہیں بنے، یہ کلامی طور پر بھی بنے ہیں، اس کے پیچھے جو ہیں مختلف واقعات کا دخل ہے اور مختلف ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، یعنی ایک تو وہ عوامی، یعنی عام جو عمومی جو ہیں وہ عوامل ہیں، جیسے آپ نے فرمایا بہن بھائیوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کا اختلاف ہونا، اس کے لیے بہت سارے عمومی عوامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا جب اختلاف ہو تو میں نے جو بات سنی وہ کسی اور طرح سے مجھے سمجھ آئی ہو، اور آپ کو کسی اور طرح سے سمجھ آئی ہو، سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز دیکھی، میں نے کوئی چیز دیکھی، ہمارے دیکھنے کے جو زاویہ نگاہ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے فرق پڑ سکتا ہے۔ پھر ایک یہ کہ آپ کی ذہنی سطح اور ہو، میری ذہنی سطح اور ہو، یہ فرق پڑ سکتا ہے۔ علی ھذا القیاس میرا استاد کوئی اور ہو، مجھے سمجھنے کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو، آپ کو سمجھنے کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو، ہزار اس کے اندر باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب اس اختلاف کو علمی اختلاف رکھا جائے اور اس تیقن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اپنی بات کی جائے کہ میری بات ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کی بات کا بھی ٹھیک ہونے کا امکان موجود ہے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اپنا پورا یقین رکھیں کہ میری بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسرے کی بات کو بھی ٹھیک ہونے کے امکان کی حد تک تو تسلیم کریں کہ اس کے اندر امکان موجود ہے۔ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے تو وہ اختلاف مخالفت نہیں بنے گا، وہ علمی اختلاف رہے گا۔ اور ہم جب آپس میں مکاتب فکر کی بات کرتے ہیں یا آپس کے جو مسالک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اختلاف بڑھتے بڑھتے
مخالفت بن چکا ہے اور مخالفت برائے مخالفت بن چکا ہے۔ اب تو ہم کسی دوسرے مسلک کی یا دوسرے مکاتب فکر کے کسی دوسرے شخص کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ کہا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ فلاں مسلک کی بات نہیں سننی اور فلاں شخص کی بات نہیں سننی اور فلاں کی بات نہیں سننی۔ حالانکہ بات آپ ہر ایک کی سنو اور مانو صرف مدینے والے کی اور قرآن کی۔ جب آپ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، ساری دنیا کی سنو۔ اختلاف ختم ہوتا ہی ایسے ہے۔ دیکھیں جب اختلاف شروع ہو گیا، میرا آپ کا اختلاف ہو گیا، بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بہن بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، تو اختلاف ختم کیسے ہوتا ہے؟ اختلاف ختم ہوتا ہے کسی بڑے کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو بڑا ان میں اختلاف ختم کراتا ہے۔ باپ ہو، ماں ہو، اس کے پاس بیٹھ کے آپ اختلاف ختم کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کے اوپر کوئی اور بڑا ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، وہ آپ کا اختلاف ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اب جب دین کے اعتبار سے جب بھی اختلاف پیدا ہوگا تو وہ اختلاف ختم کرے گا اور اس مقام پر جا کے اور اس شخصیت پر جا کے یہ اختلاف ختم ہوگا جس شخصیت کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ جو کسی کا بڑا بنایا ہوا بڑا نہیں ہے، اس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ اور اختلاف ختم کرنے کی یعنی وجہ اتحاد اور وجہ اتفاق وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ باقی ہر چیز کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اس پر جو آپ نے بات فرمائی، اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے اس بات سے کہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑا بنایا، اور جتنے جو مسلک ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ کون نہیں مانتا اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس انہی کی طرف سفر کرنا ہے اور حق تک پہنچنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سفر کرنا ہوگا، جو آپ نے بات فرمائی کہ مدینے والی کی طرف دیکھنا ہوگا بلا شبہ۔ سرکار والا، میرا سوال آپ کی خدمت میں صرف یہ تھا اور یہ ہے کہ یہ تمام باتیں قرآن کریم آج بھی جو آیت تلاوت ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وغیرہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر آپ نے فرمایا کہ مدینے والی کی طرف دیکھنا ہوگا، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں یعنی اپنے امتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ آپ اختلاف رکھیں، علمی اختلاف رکھیں، اولین مخاطبین کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ کیا ان کے مابین علمی اختلاف نہیں ہوا؟ لیکن جس طرح آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ایسا نہیں کہ پورا حق وہ میرے پاس ہے اور باطل آپ کے پاس ہے۔ حقیقت کبریٰ تک رسائی صرف میری ہے۔ رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، بات کرنے کا انداز بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ میں ان رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ رویے، یہ اب اختلاف میرا آپ کا جیسے آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں آپ سے بصد ادب ایک بات یہ عرض کروں گا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں اس بات کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ علماء ہمارے بڑے دینی قیادتیں، ان کو اس جانب کیا بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشروں سے یہ جو کرختی ہے یہ نکلے کہ مدینے والی سرکار ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہے، اور ہمیں جس لڑی میں پرویا گیا ہے اور جو بائنڈنگ فورس ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، بہت ساری گفتگو اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں سوال کی شکل میں رکھوں گا۔ اصل میں جب ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہتے ہیں تو یہ وہ آیت ہے جو ہر مکتب فکر اور ہر مسلک کا عالم دین یہی پڑھتا ہے، اور یہی کہہ کے اس کا نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے
کہ دوسرے لوگوں کو میرے مسلک اور میرے مکتب فکر کی بات مان لینی چاہیے، اور یہ اتحاد کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فکری غلطی جو میں اور آپ شاید ہم سب کر رہے ہیں، کہ ہم یہ پڑھتے تو ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے سب لوگ آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہماری صداقت کو تسلیم کر لیں، اور جب تک ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ صداقت میری اور آپ کی نہیں ہے، صداقت اصل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں آپس کے اختلافات کو اس طرح سے حل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہتے ہیں تو اس کا معنی سمجھنا چاہیے کہ کیا اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد ہے قرآن پر اکٹھے ہو جاؤ، اور جو رسی ہے اس رسی سے مراد قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے جڑنا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، مضبوطی سے اس کو تھام لو۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو دو نتائج نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ جب تم اس کو تھام لو گے تو دو گارنٹیاں ہیں، ایک تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسرا کبھی تم برباد نہیں ہوگے جب تم نے اس کو تھام لیا۔ اب اگر ہم نے قرآن کو تھاما ہوا ہے، قرآن ہمارا اصل جو علم کا ماخذ قرآن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عملی طور پر ہم جڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے امتی اس اعتبار سے اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ یہ رکھیں کہ ہمارا اختلاف تو ہو جائے، جتنا مرضی سمجھ کا اختلاف ہو جائے، جتنا مرضی دین کی تعبیر کا اختلاف ہو جائے، دین کی تشریح کا اختلاف ہو جائے، لیکن اس بات کا اختلاف تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے کہ بات کس کی ماننی ہے۔ جب آپ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، تو پھر ہمارا اختلاف کس بات کا ہے؟ اگر کوئی علمی اختلاف تھوڑا بہت ہوا ہے تو اس میں ہمارے رویے اس قدر اعلیٰ ہونے چاہیے، ہماری اقدار اس قدر اعلیٰ ہونی چاہیے کہ ہمارا امت کا تصور کبھی بھی وہ گہنا نہ جائے، اور کبھی کسی موقع پر ہم اس امت کے تصور کو ختم نہ کر بیٹھیں، اور ہم اپنے آپ کو فرقہ اور الگ الگ سے جدا نہ کر بیٹھیں۔ جو حکم دیا گیا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں جدا نہیں ہونا، فرقے نہیں بننا۔ ہاں علمی اختلاف آپ نے پوچھا صحابہ کرام میں نہیں ہوتا تھا، بالکل صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کو ایک تو یہ پروین حاصل تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اپنے اختلاف کا فیصلہ کروا لیتے تھے اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تھا، لیکن اس کے اگر صحابہ کرام میں کوئی اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو اگرچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے حل کروا لیا، لیکن اس سے ایک ایسا رویہ بہرحال جنم لیتا ہے، اور ہمارے لیے ایک ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ہم کس طرح سے دیکھیں اور کیسے اس کا سامنا کریں۔ مثال کے طور پر دو مثالیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو وہ بڑی معروف مثال ہے جو قریظہ والی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری عصر جو ہے وہ قریظہ میں جا کے ہونی چاہیے، گویا عصر کی نماز تم نے قریظہ میں پڑھنی ہے۔ جب صحابہ کرام وہاں سے چلے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ تم اتنی جلدی جاؤ کہ تمہارے نماز کا وقت وہاں جا کے آئے اور وہاں جا کے پڑھنا، اور اگر راستے میں وقت آ گیا ہے تو ہم راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، راستے میں نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے۔ اب آدھے صحابہ کرام نے راستے میں پڑھی، آدھے صحابہ کرام نے وہاں جا کے پڑھی، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کیس پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست کہا، آپ نے نہ ان کو غلط کہا نہ ان کو غلط کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی تفہیم حاصل کرتے ہوئے، کسی چیز کا فہم حاصل کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی لگ جائے تو وہ شریعت نے معاف رکھی ہے، اور اس میں اگر دو طریقے نکل رہے ہیں، دو الگ الگ اس میں مکتب فکر نکل رہے ہیں، تو دونوں مکاتب فکر کو شریعت نے انڈورس کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی
सुभान इसी तरह जब हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों इकट्ठे थे और ये आयत उतर चुकी थी फ़तयम्ममू, कुरान पाक की आयत है, जब पानी तुम्हें ना मिले तो फ़तयम्ममू, तो फिर तुम तयम्मुम कर लिया करो, पाकीज़ा पाक मट्टी का कसद कर लिया करो। अब पाक मट्टी का कसद करना है, दोनों जंगल में थे और जंगल में दोनों को ज़रूरत पड़ गई वज़ू करने की। अब पाक मट्टी का कसद करने की जो है ये हुक्म तो आ चुका, लेकिन कैसे करना है ये तरीका अभी नहीं था बताया। अब हज़रत अम्मार बिन यासिर का ख्याल ये था कि ऐसा करते हैं कि जो आज़ाए वज़ू हैं वो मट्टी से लुथेड़ लेते हैं, इस तरह ये पाक मट्टी का कसद हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, पाक मट्टी का कसद करने का मतलब है पूरे जिस्म के ऊपर मट्टी मली जाए। अब एक शख्स ने वो कर लिया, दूसरे ने वो कर लिया। हालांकि हज़रत अम्मार बिन यासिर छोटे थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े थे, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर साहिब राय भी थे, उनकी राय तो कुरान बन जाती है बाद में। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गलत कहा, ना आपने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला को गलत कहा। आपने तयम्मुम करके दिखा दिया, आपने यूं मट्टी के ऊपर हाथ मारे, उसको फूंक मारी, चेहरे पे मला और थोड़ा सा यूं मल के आपने फरमाया इतना कर लेते तो काफ़ी था, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। गोया दोनों ने जो कुछ किया उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडोर्स किया। यूं जब भी मकातबे फ़िक्र तफ़हीम से बनते हैं, तशरीह से बनते हैं, उन सब को शरीयत इंडोर्स करती है, बशर्ते के नेक नियति के साथ और दीन की तफ़हीम और तशरीह के लिए बने हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितनी खूबसूरती के साथ आपने बिल्कुल बात वाज़े कर दी, समझा दी ये बात। डॉक्टर साहब, हमारा मसलक कोई भी हो, यानी हमारा स्कूल कोई भी हो, स्कूल ऑफ थॉट हमारा, तो हमारी जड़ में कोई कुफ्र नहीं, हमारे तने में कोई कुफ्र नहीं, जो दीन का खूबसूरत शजर है। फ़ुरूई मसाइल और आप ज़ाहिर उस्ताद हैं डॉक्टर साहब, कि वो तो एक जो शाखें हैं, उन शाखों में कुफ्र तो नहीं आ सकता ना, इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन जब हमारा रवैये कि यहाँ तक के कुफ्र के फतवे सादिर होना शुरू हो जाएं, तो क्या इन तरीक़ों को या इन अफ़ाल को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमा सकते हैं? डॉक्टर साहब, मुश्तरकात पर ज़ोर देना चाहिए, ख्वाह कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो। जिस तरह आपने फरमाया बाइंडिंग फोर्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो मुश्तरकात हैं हमारे, वो कितने होंगे डॉक्टर साहब? मोर देन 95%, 96, 97%? क्या ये ज़रूरी है कि जिस पर इल्मी इख्तलाफ हो वही बात निकाली जाए? हम अपने घरों में भी उस बात पर गुफ्तगू नहीं करते, उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करते जिसमें हमारा इख्तलाफ हो। इरशाद। देखें, यही बात है जो इत्तेफाकात वाली बात है। शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा ने भी लिखा है कि ऐसा किया जाए कि सारे मसाइल जो हैं, जितने मसाइल हैं सारे इकट्ठे करके रख लिए जाएं, जितने मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के मसाइल हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए और उन सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाए, और उससे आप एक एक मसला पेश करते जाएं और निकालते जाएं, तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि जो 90% मसाइल हैं वो तो सारे के सारे वो हैं सबके, 90% मसाइल तो वो हैं जो सबके यहाँ मुश्तरका हैं। जो थोड़े मसाइल बाकी रह जाएंगे उनको उनके ऊपर छोड़ दिया जाए और उसको यूँ समझा जाए कि जैसे रुखसत के कुछ तरीके हो सकते हैं, शरीयत ने रुखसतें भी तो दी हैं, या उसको रुखसत के तरीके समझ लिया जाए, या फिर उनको जैसे कफ़ारे के शरीयत ने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं तो उसको कफ़ारे के तरीक़ों की तरह एक ही अमल को मुख्तलिफ तरीके से अदा करने की हिकमत समझ ली जाए। तो उन सारे मसाइल को, जिन मसाइल के अंदर इख्तलाफ बाकी रह जाता है,
ان کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا، اگر نیک نیتی کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جا رہی ہے اور قرآن کو سمجھا جا رہا ہے، اور قرآن کو سمجھتے ہوئے اور نیک نیتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے کوئی تفہیم میں فرق پڑ جاتا ہے، کوئی اگر تشریح میں فرق پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس میں اگر جو فرق پڑے گا اللہ تعالیٰ اس میں دونوں کو اسی طرح کا اجر دے گا، اور کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو۔ اور خاص طور پہ پھر وہ مسائل جو متقدمین سے، یعنی جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں صحابہ کرام کے اندر اختلاف تھا اور آج تک ان مسائل میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور آپ اگر متقدمین کے ہاں بھی اختلاف دیکھتے ہیں، متاخرین کے ہاں بھی اختلاف دیکھتے ہیں، تو آپ اپنا نقطہ نظر، جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہو ان 2 یا 3 باتوں میں سے آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں، اس کے لیے دلائل بھی دیں، آپ کو جو دلائل اچھے لگتے ہیں آپ وہ دلائل رکھیں، لیکن آپ دوسروں کو دوسرا نقطہ نظر رکھنے کی اجازت بھی دیں کہ وہ کم سے کم دوسرا نقطہ نظر رکھ لیں۔ آپ اس کو کیوں، ہمارا اصل میں جب ہم علمی بحث کر رہے ہوتے ہیں، یہ علمی مباحثہ ہوتا ہے، تو ہماری پوری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنی بات بتا دوں، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو منوا لوں۔ جب ہم منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی نہیں دی تھی کہ آپ نے منوا کے چھوڑنا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ کسی کو منوا کے چھوڑیں، آپ نے تو صرف پہنچانا تھا۔ تو ہم کون کہاں سے آ گئے ہیں، کس بات کی مولی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ منوا کے چھوڑیں؟ جب یہ منوا کے چھوڑنے والا ہم رویہ چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ اختلافات جو ہیں وہ موجود رہیں بھی تو ہماری آپس کی محبتیں اور قربتیں دور نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ گفتگو جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا ہے، یہ جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی آپ میری علمی کمی دور کر دیجئے، میں آپ کی علمی کمی دور کر دوں گا، اور نیک نیتی پر مبنی یہ گفتگو ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹو ڈوز، کرنے کے کام، اور جو آپ نے گفتگو فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی، اس گفتگو پر کتنا عمل آپ ہمارے معاشروں میں دیکھتے ہیں، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ مثال کے طور پر علماء ایک اسٹیج پر نظر آئیں، ڈیفرنٹ اسکولز ہیں، جس طرح ابھی عرض کیا ہم نے کہ وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ہم نے بڑی بڑی شخصیات جو کہ آفاقی شخصیات ہیں ان کو بھی بانٹ دیا ہے مختلف خانوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو کرنے کے کام ذرا فرما دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جہالت۔ لیکن جو سب سے پہلا کام ہے کرنے کا، وہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دیں، تکفیر چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اپنے بھائی کو کافر کہا ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اگر تو وہ کافر تھا جس کو کہا تو پھر تو وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا ہو گیا۔ تو اتنی خطرناک بات ہے کسی کو کافر کہنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ہماری ڈیوٹی تھوڑی لگائی ہے کہ آپ نے دوسروں کی تکفیر کرنی ہے یا اس کو کفر کا فتویٰ لگانا ہے۔ کوئی کافر بھی ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو کافر کہنے کی، اس خطرے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو اور آپ کے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کافر ہو جائیں، اور کیونکہ آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ ڈیوٹی ہماری نہیں لگی۔ دوسری بات جو کرنے کی بات ہے، وہ قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا سورہ مائدہ کے اندر کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ سارے لوگوں کو ایک سٹیج پہ اکٹھا ہونا چاہیے، بات یہ ہے کہ جب قرآن نے ایک شاندار اصول دے دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، جب بھی نیکی اور تقوی کے کام ہوں گے تو ہر مکتب فکر کو ہر مکتب فکر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی برائی اور زیادتی کا کام ہو تو
کسی مکتب فکر کو کسی دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے اوپر کاربند ہو جائیں کہ اگر کوئی گناہ اور زیادتی کا کام ہے تو چاہے وہ میرے مکتب فکر والے نے کیا ہے یا میرے گروہ والے نے کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اور اگر نیکی کا اور تقوی کا کام ہے تو وہ چاہے کسی دوسرے مکتب فکر کا ہے، میں نے تعاون کرنا ہے۔ تو یوں پھر وہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمارے سارے علماء ایک سٹیج پہ آ سکتے ہیں جب یہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کا بیڑا اٹھا لیں اور طے کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ تو یہ مربیین جو ہیں، مختلف مکاتب فکر کے مربیین، ان کو ایک سٹیج پہ آنا چاہیے۔ ایک مکتب فکر کا مربی جو ہے اس کو دوسرے مکتب فکر کے سٹیج پہ جانا چاہیے۔ جب ہم اس طرح سے آپس میں اکٹھے ہوں گے، آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی، عوام الناس کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارا یہ جو علمی اختلاف ہے یہ مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ علمی اختلاف رہتا ہے، وہ کبھی حل ہو جاتا ہے، کبھی حل نہیں بھی ہوتا، وہ ہمیشہ بھی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کم از کم امت مسلمہ جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، یہ فرقوں میں بٹی ہوئی نظر نہ آئے، آپس میں لوگ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ اکٹھے نظر آئیں۔ بنیاد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بنیاد اللہ کا قرآن ہے، اور وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جب آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور باقی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا کون ہوگا وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن یہ بتائی تھی کہ ما انا علیہ و صحابی، جو اس نقطہ نظر پر اور اس طریقہ کار پر ہوگا جو میرا نقطہ نظر اور میرے صحابہ کرام کا نقطہ نظر ہے، میرے طریقہ ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جو اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ میں سے تنظیمیں جتنی مرضی بنی ہوئی ہوں، 73 بنی ہوئی ہوں تنظیمیں یا 7300 بنی ہوئی ہوں، اگر عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہمارا دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اگر ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں تو عملی طور پر جتنی مرضی کوتاہیاں ہوں گی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک اور بہت اہم بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ یہ تکفیر کا عمل نہ کیا جائے، کفر سازی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کبھی کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہی امت کی جانب سے تبلیغ کا عمل رکا، تکفیر کا عمل شروع ہو گیا؟ کہا جا سکتا ہے جب ہم تبلیغ کو اس طرح سے، تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، اور اگر ہم دین پہنچانا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اس کی بجائے لوگوں کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیں گے۔ تو دین پہنچاتے رہیں ایک سادہ طریقے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے ذمے لگایا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی امتیوں کی کہ امتیوں جو موجود ہے وہ ہر اس امتی تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اس پیغام کو سنتا ہے، پیغام نبوت کو سنتا ہے، وہ اس پیغام نبوت کو آگے پہنچاتا رہے۔ اگر وہ اس طرح سے پہنچاتا رہے گا تو پھر آپس میں جو مخالفتیں ہیں وہ بھی کم ہوں گی اور ایک دوسرے کے اوپر تکفیر کے فتوے لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض مرتبہ علماء کی جانب سے سامنے والے کے مسلک کی تحقیر کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اس لیے کہ جو آڈینس بیٹھی ہے، ان آڈینس کو کبھی کبھی ہم کنزیومر کہتے ہیں کہ میری کنزیومر مارکیٹ ہے جہاں سے مجھے لفافے ملتے ہیں، پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو جو دوسرے کے مسلک کی تحقیر کرے، کیا ایسی آڈینس کو، ایسے علماء کو سننا بند نہیں کر دینا چاہیے؟ بالکل، ایسے لوگوں کو تو علماء کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو علماء کے نام پر دھبا ہیں اور یہ تو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ علماء سو کہا جا سکتا ہے کہ برے علماء ہیں، اور جنہوں نے علماء حق کے اندر بھی جو ہے وہ ایک قسم کا گند ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے صفوں سے ہٹانا چاہیے۔ یہ بھی علماء حق کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے ہٹائیں، اور سٹیج وہ ہونا چاہیے، گفتگو وہ ہونی چاہیے، جہاں سے ممبر وہ ہونا چاہیے جہاں سے سنجیدگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جائے۔
وہ پیغام جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہم آگے پہنچاتے جائیں قیامت تک کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندازہ کیجئے کہ لوگ جو ہیں وہ تحقیر کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا تحقیر کرتے ہیں یا تضحیک کرتے ہیں، یا آڈینس ایسی ہے کہ ان کو لطیفے وغیرہ سنا کے تو اپنا ہنسا کے کام چلاتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو مدینے سے چلا، وہ پیغام پہنچانے والی مجلس ہو، وہ پیغام پہنچانے والا سٹیج ہو، اور اس سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں اور اس سے لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہو، اس سے زیادہ دین کی تحقیر کی بات اور نہیں ہو سکتی۔ یہ تو سب سے زیادہ سنجیدہ ہونے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذمہ داریاں علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں جس پر گفتگو آپ نے فرمائی، اور آڈینس کی بھی، سامعین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو سامعین کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جناب والا قال اللہ قال رسول تک آپ رہی ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بس اس کا آپ بیان کیجئے۔ جب آپ فروعی مسائل میں آتے ہیں تو یعنی کیا یہ آڈینس یہ سوال رکھ سکتی ہے علماء کے سامنے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، بس آپ یہاں تک رہیے، جو جزیات میں جا کر اور ایک چرب زبانی کی بنیاد پر جب آڈینس کی توجہ حاصل کی جاتی ہے تو آڈینس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات فرمائی، میرا خیال ہے اس سے اہم بات ہو سکتی ہی نہیں کہ آڈینس اگر قال اللہ و قال الرسول تک محدود ہو جائے، اور آڈینس اگر کسی سے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ اپنے علماء سے سوال پوچھیں، لیکن سوال یہ نہ پوچھیں کہ مولانا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اس موقع پر کیا کرنا ہے، سوال یہ پوچھیں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ اگر ہم یہ اپنا سوال بدل لیں تو علماء کے جوابات خود بخود بدل جائیں گے، اور یہ خود بخود حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اصل میں عوام الناس جو آڈینس ہے وہ یا تو لذت سماعت کے لیے سنتے ہیں، صرف اور صرف کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، ان کو عوامی خطبہ جو ہیں وہ ان کو بھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بس یہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ باقاعدہ عوامی خطبہ ان کے جو عنوانات ہیں وہ بھی فکس ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ اس عنوان پہ خطبہ دیں، ہم نے فلاں جگہ سنا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، آپ یہ اس عنوان پہ خطبہ دیں، اس پہ تقریر کریں، آپ نے فلاں جلسے میں کی تھی۔ یا تو لذت سماعت کے لیے سنتے ہیں، اور یا پھر وہ تحقیر کے لیے سنتے ہیں، اور یا پھر جب سوالات پوچھتے ہیں تو سوالات صرف اس لیے پوچھتے ہیں بھلا یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ دوسرے مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، بھلا یہ کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک کمپیریزن کا طریقہ چھوڑ دیں، اگر ہمارا مقصد، اگر آڈینس کا مقصد صرف اور صرف دین سیکھنا ہو، تو وہ لوگوں سے وہ علماء سے یہی سوال کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ سوال کرنا شروع کر دیں، جیسے امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس کسی نے آ کے سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا تیرا سوال غلط ہے۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے، تو اس نے کہا جی میں کیسے پوچھوں، میں نے تو وضو کا طریقہ جاننا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا، تو مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا، تو مجھ سے یہ پوچھو تاکہ میں تمہیں بتا دوں۔ یوں میں اور آپ ہم سب اپنے سوالات بدل لیں، انشاءاللہ علماء کے جوابات بھی بدلیں گے اور فضا بھی بدلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو علماء کے جو علمی اختلافات ہوتے ہیں کیا وہ پبلک میں آنے چاہیے؟ دیکھیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل علمی نوعیت کی ہوتی ہیں، اس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن عوام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ صرف علمی طور پر لوگ جو ہیں علماء آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، یہ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، اگرچہ وہ بات تھی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو وہ چل پڑے لوگوں کو بتانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں لوگوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتا دیں. وہ نکلے بھاگے بتانے کے لیے. آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات تو لوگوں کو بتانے والی نہیں ہے. تو وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلیل دی کہ اگر یہ بات عوام الناس کو بتائی جائے گی تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ اس سے مراد من قال لا الہ الا اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنا بھی ہے. لوگ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور بس یہ کافی ہے. لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات کو انڈورس کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو صرف علماء آپس میں کر سکتے ہیں. عوام الناس کے اندر وہ باتیں نہیں جانی چاہیے. ایسی علمی نکات جس کا تعلق عوامی عمل کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ جو پیچیدہ بحثیں ہیں وہ صرف اور صرف پھر علماء کے درمیان ہونی چاہیے اور ان کو عوامی سطح پر بیان نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہمارے پروگرام کا، لاسٹ 2 منٹس آپ کنکلوڈ فرما دیجئے ایک ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام. کیا ہی اچھا ہو کہ علماء ایک اسٹیج پہ نظر آئیں جس پر گفتگو ہوئی ہماری اور آپ کی، اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ عوام یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیے یہ سنی عالم بھی ہیں، شیعہ عالم بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، اور سب مل کر دین بیان کر رہے ہیں اور قال اللہ قال الرسول کی تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مدارس ہیں ان مدارس میں اگر اساتذہ کا تبادلہ ہو، یعنی آپ ہفتے میں ایک دن اہل حدیث عالم چلا جائے بریلوی مکتب فکر میں، وہاں کا عالم آپ کی طرف آ جائے وغیرہ، اس انداز میں کام ہوتا کہ قربت بڑھے. ارشاد. ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدارس کے اندر جا کے درس و تدریس کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن ایک بات تو ممکن ہے کہ مثلاً ایک گاؤں میں یا ایک محلے کے اندر مختلف مکاتب فکر کی مسجدیں ہیں، تو یہ طے کر لیا جائے کہ روٹیشن میں ہر ایک مکتب فکر کا عالم دین وہ دوسرے مکتب فکر کی مسجد میں جمعہ پڑھائے، اس والا جو ہے وہ اس کے اگلے مکتب فکر کے مسجد میں جمعہ پڑھائے، وہ اس مکتب فکر کے جمعہ پڑھائے. آپس میں روٹیشن طے کر لی جائے ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، اور اس طرح سے طے کر لیا جائے عید کی نماز ہے، عید کی نماز ہے وہ طے کر لی جائے کہ ایک عید کی نماز ایک مکتب فکر کا عالم دین پڑھا دے گا اور اگلی عید کی نماز جو ہے وہ دوسرا مکتب فکر کا عالم پڑھائے گا. اگر ہم آپس میں یہی طے کر لیں کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء آپس میں جمعہ پڑھانے کی روٹیشن طے کر لیں تو میرا خیال ہے 80% مسائل تو ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین تجویز. جمعہ کی نماز مختلف مسالک کے علماء ایک ہی مسجد میں پڑھائیں اور آپس میں تبادلہ کریں کہ آج اس مسلک کا آدمی اس مسجد میں جائے گا، اس مسلک کا آدمی اس مسجد میں آئے گا. امت کو قریب کیا جائے اور جو انتشار ہے اسے ختم کیا جائے، بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا جائے. مختلف مسالک ایک دوسرے کی قوت بنے. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کل ایک نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.